अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया अजीज और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। आज की हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मौजूदा जमहूरी हुकूमत में बढ़ती हुई करप्शन पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर करप्शन करने के इल्जामात आए रोज अखबारात की शह सुर्खियां बनते रहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन सेनेटर जॉन कैरी ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की अमरीकी अमदाद करप्ट हुक्काम के पास जाने का खदशा जाहिर करते हुए मुतालबा किया है कि अमरीका पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी से मिलकर हिसाबात की निगरानी करे। और पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाते तो मुल्क अंधेरों में ना घिरा होता, जबकि गवर्नर सलमान तासीर ने कहा है कि रायविंड महल सरकारी खर्च पर बनाया गया है। सवाल ये है कि बढ़ती हुई करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार सियासी हुक्मरान करप्शन के जिम्मेदार बनकर अवाम की कौन सी खिदमत कर रहे हैं। कैरी लुगर बिल पर अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो बिल जिसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी देखी, उस बिल के खालिक को अब एक नई मुश्किल ये आ पड़ी है कि वो अरबों रुपए जो पाकिस्तान को देना तो चाहते हैं, दें कैसे। सेनेटर कैरी ने एक खत लिखा है जो कि अमेरिकन सेनेट में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानी का इजहार किया है कि पाकिस्तान में क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीकाकार नहीं है, कोई साफ शफाफ तरीकाकार नहीं है, हुकूमतों का जो माजी है या अभी भी जो हालात हैं उसको देखकर लगता है कि ये पैसा अगर दिया भी गया तो उसमें से अरबों रुपए मिसिंग हो सकता है। इस खत की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खत में रिचर्ड हॉलब्रुक के नाम लिखा गया है कि शदीद रिजर्वेशंस हैं अमेरिका को पाकिस्तान में करप्शन के चार्जेस के बारे में। इसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अब तक ये अमल वसी तर अवामी शोबे बशमूल पाकिस्तान में हमारा दोस्तों और पार्टनर्स के लिए धुंधला रहा है। शफाफियत की इस कमी की वजह से शकूक और बदइमानी जन्म ले सकती है। उसके अलावा इस खत में जो कि 25 मई को लिखा गया था, ये भी कहा गया है कि आज अवाम को इस रकम के इस्तेमाल के बारे में प्लानिंग की तफसीलात के हवाले से बहुत कम रसाई हासिल है। इस सूरत में पाकिस्तान में परेशान कुन और गैर जरूरी कयास आराइयां जन्म लेती हैं। इस खत में ये भी लिखा गया नाजरीन कि तजवीज पाकिस्तान को ये दी जा सकती है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को इन फंड्स की मॉनिटरिंग में शामिल कर लिया जाए। साथ ही साथ सेनेटर कैरी ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि हो सकता है कि ये रकम अवामी कामों में इस्तेमाल ही ना हो। नाज़रीन, अमेरिका को भी ये फिक्र बड़ी लाहक है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उनके बकौल हमें दे चुके हैं, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम उनको क्यों नहीं पसंद करते और ये पैसा जाता कहाँ है। आज इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हुकूमत में इस वक्त करप्शन को स्क्रीन करने का तरीका कार क्या है और क्या जो अभी तरीका है उससे बेहतर तरीका हो सकता है। मेरे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। थोड़ी देर बाद कमर जमान कारा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। हम इस उम्मीद पर पूरी तरह कायम हैं। एहसन इकबाल साहब, आपने भी वो लेटर पढ़ा, अभी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, माजी की हुकूमतों में भी रह चुके हैं। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान का क्या परसेप्शन गया और हमें क्या सबक सीखना चाहिए इस खत से? थैंक यू फरिया। मैं समझता हूं कि बदकिस्मती यह है कि ये हुकूमत जो कि बहुत वक़्वात के साथ आई थी, इसने पिछले 2 साल में करप्शन को चेक करने के लिए तो इक़दामात उठाना कुजा, इसने करप्शन को और पेट्रनेज को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान की रेपुटेशन, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली बहुत हद तक दाव पर लग चुकी है। इसकी एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, जिसके बारे में इस हुकूमत ने बहुत वावेला किया था कि हमने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को इक्तसादी मदद देने के लिए मोबिलाइज कर लिया और $4.5 अरब पिछले साल
توقع کر رہے تھے کہ ان سے ان کو امداد ملے گی، لیکن جو تمام تخمینے اب سامنے آئے ہیں ان کے مطابق $1 ارب کے لگ بھگ صرف فقط $4.5 ارب میں سے آیا، اور اس کی بڑی وجہ وہی بے یقینی ہے جو ڈونرز کو پیش ہے کہ کیا ان کا پیسہ، ان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ اگر وہ دیں گے تو وہ اس جگہ استعمال ہو سکے گا، اس کا درست استعمال ہو سکے گا، یا یہ کسی کی جیبوں میں چلا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سینیٹر کیری نے بھی جو خط لکھا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس حکومت کی جو ایک برانڈ امیج کرپشن کے ساتھ بنا ہے یہ پاکستان کے اس اپرچونٹی کو بھی بہت حد تک انڈرمائن کر رہا ہے کہ جب بین الاقوامی دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے انہیں مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ جتنی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے کانسٹرینٹ ہیں، وہ اپنے پلیجز کو ان پر عمل درآمد نہیں کر رہے کیونکہ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ دی جانے والی امداد کیا حکومت اور حکمران درست استعمال کریں گے یا اس میں لیکیجز ہو جائیں گے۔ ایسا اقبال صاحب، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ پرسپشن 2 یا 2.5 سال میں تو نہیں بنا ہوگا، پچھلے کئی سالوں سے، خاص کر ان اداروں کو جن کے بارے میں فائنانس منسٹر نے خصوصاً ذکر کیا، ان اداروں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے ہر حکومت میں ان کے ایک ہی حالات رہے۔ پی آئی کو لے لیں، وہ اگر لاسز میں جا رہا ہے تو پچھلے کئی سالوں سے جا رہا ہے، اس میں مختلف حکومتیں رہی ہیں۔ سٹیل مل کو لے لیں، کسی ادارے کو لے لیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کا خاص فیلئر ہے یا کلیکٹیولی تمام حکومتوں کا فیلئر؟ دیکھیے اس میں 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلا شبہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو پبلک سیکٹر مینجمنٹ ہے اس کے کئی سٹرکچرل ایشوز ہیں، ہم نے ان تمام سٹیٹ انٹرپرائزز کو پروفیشنلی مینج نہیں کیا، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو صحیح طرح نہیں بنایا تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، جس سے ان کا ہیمریج جاری تھا۔ لیکن اگر ایک ادارہ 14-15 ارب روپے کے خسارے میں تھا اور 2 سالوں کے اندر وہ 70 ارب کے خسارے پہ چلا جائے تو یہ دلیل دی جائے کہ جی یہ تو جب ہم آئے تب بھی خسارے میں تھا اور اب 15 ارب کا خسارہ اور 70 ارب کا خسارہ اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کوئی قابل قبول ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سٹیل مل، پاکستان اسٹیٹ آئل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان ریلویز جیسے بڑے بڑے ہمارے قومی ادارے، ان کو کرونیزم، نیپوٹزم اور کرپشن کی وجہ سے اتنا بڑا ہول کر دیا گیا ہے کہ خود جو حکومت کے وزیر خزانہ ہیں بجٹ تقریر کے اندر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تقریباً ان سرکاری اداروں کے اوپر اٹھنے والی جو سبسڈی ہے یا ان کے خسارے کی مد میں ادا کی جانے والی رقم 250 ارب روپے پہ پہنچ گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پی آئی اے کا خسارہ 70 ارب ہو گیا ہے، اگر ہمارا اپنا ذاتی کارخانہ یا ذاتی کاروبار خسارے پہ جا رہا ہو تو کیا اس پہ کوئی ایک چپڑاسی بھی نیا بھرتی کیا جائے گا؟ کیا ایک ڈرائیور یا ایک چوکیدار بھی کوئی نیا رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا کہ خسارے کے ادارے میں آپ اس میں پھر سٹیل مل کی مثال آپ لے لیں کہ اگر وہ خسارے میں جا رہا ہے تو اس کو بیل آؤٹ دے دیا گیا ہے۔ جی بیل آؤٹ اس طرح دیا گیا کہ اس سے پہلے اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کرپشن کے لیے کسی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کیا گیا، اور وہ ساری مینجمنٹ بدستور اسی طرح کام کر رہی ہے کہ جس کے خلاف انڈائٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اب انہیں مزید پیسے دے دیے گئے کہ آپ ان پیسوں کو بھی کھا کے تو ڈکار نہ ماریں۔ سٹیل مل کا آپ نے ذکر کیا اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اس کے علاوہ اور اداروں کے بارے میں بھی، یہ وہ ادارے ہیں جن کے بارے میں فائنانس منسٹر صاحب بھی بات کر چکے ہیں۔ کیا طریقہ ہے پاکستان میں کرپشن کا؟ پرسپشن باہر کی دنیا میں اتنا زیادہ کیوں بن چکا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ کرپشن میں اگر ملوث نہیں ہے تو اس کو روکتی بھی نہیں ہے؟ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ قمر زمان کارا صاحب انفارمیشن منسٹر بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ احسن اقبال صاحب کی آپ نے باتیں سن لی، مزید بات کریں گے، دیکھتے رہیے اسلام آباد سے۔ ہر دوسرے دن ہم کرپشن کی کہانیاں اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ اب ایک لیٹر ہے جو سینیٹر کیری نے لکھا ہے رچرڈ ہولبروک صاحب کو، جس میں انہوں نے پھر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کو پیسے دیتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں۔ قمر زمان کارا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وارم ویلکم آن مائی پروگرام۔ احسن اقبال صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اب اتنا زیادہ کرپشن پھیل چکی ہے، اس کی اسکریننگ نہیں ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے، تو پھر یہ بات اگر امریکن سینٹ میں بھی کہی گئی تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان کا یہ جو لیٹر جس کو پچھلے 2 دن سے اور ایک اخبار کے ایک جرنلسٹ نے بھی جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں، خیر امریکی شہری ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو بنایا ہے کمبٹ پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ، جس طرح ان کا اپنا ایک خاص سٹائل ہے۔ یہ لیٹر انہوں نے پالیسی میکرز کے طور پہ لکھا ہے اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں صرف نہیں ہے، ان کا اپنا پاسٹ ایکسپیرینس ان افغانستان، ان کا پاسٹ ایکسپیرینس ان عراق اینڈ پاسٹ ایکسپیرینس ان پاکستان ایز ویل۔
لیکن ہمیں باتیں اسپیسیفکلی میں اس پہ آتا ہوں. میں پاکستان کی بات بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان کا بھی پاسٹ ایکسپیرینس وہ ہے. جس طرح سابقہ حکومت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو بہت ساری امداد ملی اور کئی چیزیں اس میں سے جو اس کو ٹریس نہیں ہوتی ہیں, ان کی ٹرانسپیرنسی اس میں نہیں تھی. ٹرانسپیرنسی کا ایک ایشو ضرور رہا. دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک جو ہوتے ہیں اور ہماری طرح کے ریاستیں جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ اتھارٹیرین رول جو ہیں وہ مسلسل چلتے ہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ پراپرلی نہیں ہو پاتی, جس سے یقیناً اس طرح کے تحفظات اٹھتے ہیں. اور یہ تو ہم خود کہتے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ کا اپنا ایشو یہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مانیٹرنگ اور ایویلیوشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے, ٹرانسپیرنسی کو اور بہتر کرنا ہے. یہ تو ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاں سب اچھا ہے. اس وقت جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس میں 300 بلین روپے کسی بھی پبلک سیکٹر کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے, کسی بھی ایسے پروجیکٹ پہ نہیں لگے, جو بھی وجوہات تھیں. مگر یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہمیں پتا چلا ہے کہ مسنگ ہو چکا ہے, جو مختلف اداروں کی, جس کے بارے میں فائنانس منسٹر صاحب نے خود ذکر کیا, اداروں کے نام لے کر ایکنالج کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خود آپ کی حکومت بھی اس بات کی کو کر رہی ہے, ایکنالج کی سب ہو رہا ہے.